8 اکتوبر ایک ایسا دن جو تباہی کی ایسی داستان لایا کہ سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ المناک دن تو ماضی کا حصہ بن گیا، مگر 2005 کے اس دن کی تلخ یادیں آج بھی لاکھوں افراد سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہولناک زلزلے نے آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں وسیع پیمانے پر تباہی مچائی۔ اسلام آباد میں بھی شہریوں کی جانیں گئیں۔ تباہ کن زلزلے میں 88,000 افراد جاں بحق ہوئے، 30 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے۔ شعراء نے بھی اسے اپنے الفاظ میں ڈھالا ہے۔ ان اشعار میں قدرت کے مقابلے میں انسانی کمزوری اور بے بسی ظاہر ہوتی ہے۔ قتیل شفائی کے یہ اشعار سنیے۔ دستکیں دے رہی ہے مشیت، سونے والا مگر سو رہا ہے۔ کچھ تو مطلب ہے ان زلزلوں کا، کچھ تو زیر زمیں ہو رہا ہے۔ امیر مینائی نے کیا خوب کہا ہے، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بے تاب تہ خاک تڑپتا ہوگا۔ کمال جعفری کے اس خیال سے آگاہی حاصل کریں۔ زلزلہ نیپال میں آیا کہ ہندوستان میں، زلزلہ کے نام سے ہرا اٹھا سارا جہاں۔ پاکستانی شاعر فرحت عباس کا یہ شعر سنیے۔ زلزلوں کی نمود سے فرحت، مستقر نہیں رہتے۔ فراز حامدی کے شعر سے متعلق کیا خیال ہے؟ زلزلہ آیا اور آ کر ہو گیا رخصت، مگر وقت کے رخ پر تباہی کی عبارت لکھ گیا۔ اور اب یہ 2 اشعار سنیے۔ زلزلے کو زندگی کی تلخ سچائی سے کیسے جوڑا ہے۔ ضمیر نہیں کانپتے یہاں، زمین کانپ جاتی ہے۔ مصروف تھے سب اپنی زندگی کی الجھنوں میں، ذرا سی زمین کیا ہلی، سب کو خدا یاد آ گیا۔